میرا دل بدل دے، میرا دل بدل دے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد في أول كلامنا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد في آخر كلامنا میرے معزز بزرگان دین، عزیز نوجوان بھائیوں، یہ ماہ رمضان جو رحمتوں والا، برکتوں والا، فضیلتوں والا مقدس مہینہ چل رہا ہے، اس ماہ رمضان کا آخری عشرہ اور آخری عشرے کی آج تیسری تاخرات ہے۔ دنیا بھر کے مسلمان جب یہ مہینہ شروع ہوتا ہے تو اپنے آپ کو عبادتوں میں، بھلائی کے کاموں میں، نیکی کے کاموں میں خرچ کرنے کی، اپنے اوقات کو لگانے کی پوری کوشش کرتے ہیں۔ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس مہینے میں اللہ تبارک و تعالی کی رحمتیں بندوں پر بارش کی طرح برستی ہے، اور اس رحمت کی بارش میں بڑے بڑے گنہگاروں کے گناہ ایسے بہہ کر صاف ہو جاتے ہیں جیسے سمندر کے پانی میں کچرا بہہ کر صاف ہو جاتا ہے۔ یہ مہینہ گنہگار بندوں کو نیک بنانے والا مہینہ ہے۔ یہ مہینہ نافرمان بندوں کو فرما بردار بنانے والا مہینہ ہے۔ یہ مہینہ بے نمازیوں کو نمازی بنانے کا مہینہ ہے۔
یہ مہینہ اللہ سے بچھڑ کر بہک کر دور جانے والوں کو اللہ سے ملانے کا مہینہ ہے۔ یہ مہینہ جنت سے دور رہنے والوں کو جنت کے قریب کرنے والا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالی نیکیوں کا اجر بڑھا دیتے ہیں۔ گزشتہ مہینوں میں جو نیک اعمال ہم کیا کرتے تھے، وہ نیک اعمال اگر ہم اس ماہ رمضان میں کرتے ہیں تو اللہ پاک اس کے ایک عمل پر 70 نیکی دینے کا وعدہ فرماتے ہیں۔ میرے محترم بزرگوں بھائیوں، دنیا میں اللہ پاک ایسے موقع، ایسی مبارک راتیں، ایسے مبارک مہینے کیوں دیتا ہے؟ اس کے پیچھے کیا وجہ ہے؟ یہ مبارک مہینہ جو ہماری زندگی میں آیا، اس کا مقصد کیا ہے؟ ہمیں اس سے کیا پیغام لینا چاہیے؟ ایسا نہیں ہے کہ دوسرے مہینوں کے 30 دنوں کی طرح ماہ رمضان کے بھی 30 دن ہوتے ہیں، وہ بھی گزر جائیں گے کیلنڈر کے حساب سے، تاریخ کے حساب سے، دل کے حساب سے۔ جیسے اور مہینے گزرتے ہیں ایسے ماہ رمضان بھی گزر جائے گا، لیکن اس ماہ رمضان کے آنے کا مقصد کیا؟ اللہ ایسے مہینے ہمیں اور آپ کو کیوں دیتا ہے؟ یہ مجھے اور آپ کو غور کرنے کی ضرورت ہے۔ صبح ہوئی، شام ہوئی، عمر یوں ہی تمام ہوئی۔ یہ کوئی مقصد نہیں ہے، یہ کوئی عقل مندی نہیں ہے کہ ہم رمضان سے پہلے بھی ایسے ہی تھے، رمضان گزرنے کے بعد بھی پھر ہم ویسے ہی ہو گئے، تو پھر اس ماہ رمضان کے ہماری زندگی میں آنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ ہاں، روزے ہوئے، تراویح ہوئی، کچھ نیک اعمال ہوئے، لیکن زندگی میں تبدیلی کیا آئی؟ بدلاؤ کیا آیا؟ ہمارے جذبات میں کیا تبدیلی آئی؟ ہمارے ارادوں میں کیا تبدیلی آئی؟ یہ مجھے اور آپ کو رمضان کا مہینہ ختم ہونے سے پہلے سوچنا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو جو اس دنیا میں بھیجا ہے، اس کا مقصد اللہ کی بندگی کے اندر زندگی گزارنا، اللہ کی بندگی کے ساتھ زندگی گزارنا، اللہ کی عبادت کے ساتھ زندگی گزارنا، اللہ کی مان کر زندگی گزارنا، یہ دنیا میں آنے کا مقصد ہے۔ لیکن کبھی کبھی نفس کے بہکاوے میں آ کر، ماحول کے بہکاوے میں آ کر، شیطان کے بہکاوے میں آ کر ہم اس مقصد سے ہٹ جاتے ہیں۔ ہماری گاڑی پٹری سے نیچے آ جاتی ہے تو اللہ اس ماہ رمضان کو دے کر پٹری سے ہٹی ہوئی گاڑیوں کو پھر پٹری پر لانے کے لیے، مقصد سے ہٹ کر زندگی گزارنے والوں کو پھر مقصد پر لانے کے لیے ایسی راتیں، ایسے ایام، ایسے مہینے عطا فرماتے ہیں۔ عبادت کے مقصد سے اللہ نے مجھے اور آپ کو دنیا میں بھیجا ہے۔ نیک اعمال کی زندگی گزارنے کے لیے اللہ پاک نے مجھے اور آپ کو دنیا میں بھیجا ہے۔ متقی بنانے کے لیے یہ مہینہ آتا ہے۔ روزے کا مقصد قرآن نے کیا بیان کیا؟ یا ایھا الذین آمنوا
كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون کہ تمہارے اوپر رمضان کے روزے اس لیے فرض کیے گئے تاکہ تم کیا بن جاؤ؟ متقی بن جاؤ. یہ جو قرآن کریم ہم تراویح میں سنتے ہیں، اس قرآن کریم کا جو پہلا سورہ اور پہلے سورے کی پہلی آیتیں الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کیا ہے آگے؟ ھدی للمتقین. کہ یہ جو قرآن ہم نازل کر رہے ہیں حضور پر، یہ پورا کا پورا قرآن ہدایت کا سامان ہے متقیوں کے لیے. یہ پورا کا پورا قرآن ہدایت کا سامان ہے متقیوں کے لیے. یہ نہیں کہا نمازیوں کے لیے، یہ نہیں کہا تہجد گزاروں کے لیے، یہ نہیں کہا حاجیوں کے لیے، یہ نہیں کہا روزہ داروں کے لیے، یہ نہیں کہا گنہگاروں کے لیے، یہ نہیں کہا داڑھی والوں کے لیے، یہ نہیں کہا ٹوپی والوں کے لیے. قرآن کا لفظ ہے ھدی للمتقین. قرآن سارا کا سارا ہدایت کا سامان ہے متقیوں کے لیے. جب تک ہم متقی بنیں گے نہیں تب تک قرآن سے ہمیں ہدایت ملے گی نہیں. جب تک ہم متقی بنیں گے نہیں جب تک ہمیں قرآن میں اللہ کی معرفت ملے گی نہیں. جب تک متقی بنیں گے نہیں قرآن سے ہمیں نجات کا راستہ ملے گا نہیں. لہذا مجھے اور آپ کے دل میں یہ ارادے، یہ عزائم پیدا کرنا ہے کہ سب سے پہلے ہمیں متقی بننا ہے. بنیں گے انشاءاللہ. متقی بننے کے لیے کیا کرنا؟ متقی بننے کے لیے ہماری زندگی میں کیا کام لانا ہے؟ متقی بننے کے لیے ہماری زندگی میں کیا چیزیں لانا ہے؟ ایک انسان کو ڈاکٹر بننا ہے تو اس کا ایک کورس بنایا گیا. وہ کورس پڑھے گا، وہ سلیبس پڑھے گا، اس کا ایگزام دے گا، تب جا کر کے اس کے ہاتھ میں کیا آئے گی؟ ڈاکٹری کی ڈگری آئے گی. ایک آدمی کو انجینئر بننا ہے، وہ انجینئر کی ڈگری اس کے ہاتھ میں آنے کے لیے اس کے پیچھے کئی سالوں کا کورس ہے، اس کے پیچھے صبح شام کی محنت ہے، اس کے پیچھے بہت سارا سلیبس ہے پڑھنے کا. ایگزام کے مرحلے آتے ہیں تب جا کر کے اس کے ہاتھ میں آخر میں انجینئرنگ کی ڈگری ملتی ہے. ایک آدمی کو لائر بننا ہے تو اس کے پیچھے ایک کورس ہے. ایک آدمی کو ٹیچر بننا ہے اس کے پیچھے ایک کورس ہے. بھائیوں، جو دنیا کی چھوٹی چھوٹے عہدے کے لیے، چھوٹی چھوٹی ڈگریوں کے لیے ایک کورس بنایا گیا ہے، تو کیا متقی کا اتنا بڑا عہدہ، متقی کی اتنی بڑی ڈگری مجھے اور آپ کو بیٹھے بیٹھے مل جائے گی؟ صرف داڑھی ٹوپی رکھ لینے سے، دو چار سجدے کر لینے سے، اچھے جبے پیجامے پہن لینے سے متقی کا عہدہ، متقی کی ڈگری اللہ دے دے گا؟ نہیں. اس کے لیے بھی کورس ہے، اس کے لیے بھی کچھ کام ہے، جن کاموں کا تذکرہ اللہ پاک نے اسی آیت کے بعد کی آیتوں میں ذکر فرماتے ہیں. اللہ قرآن کریم کی اسی سورہ بقرہ کی آگے کی آیتوں میں فرماتے ہیں متقی بننا چاہتے ہو تو متقی بننے کے لیے کچھ کام کرنا پڑے گا. کریں گے انشاءاللہ؟ ہاں. سب سے پہلا کام قرآن کریم اللہ فرماتے ہیں الذین یؤمنون بالغیب. متقی بننے والے سب سے پہلا ان کی زندگی میں کام یہ ہے کہ وہ بن دیکھی چیزوں کو مانتے ہیں. پردے کے پیچھے کی چیزوں پر ایمان لاتے ہیں. کیسا ایمان لاتے ہیں؟ 100% یقین کے ساتھ ایمان لاتے ہیں. شک والا ایمان نہیں، ڈاؤٹ والا ایمان نہیں، پھسپھسا ایمان نہیں، کچا ایمان نہیں. ہماری زبانوں پر
دو ورڈ سے ہی، بڑا مسلمان چھوٹا مسلمان. یہ مسلمان کے نامہ نہیں ہے، گوشت کے نامہ ہے. بڑا گوشت چھوٹا گوشت، گوشت لے تو ہم اپنے اوپر فٹ کر لیں. بڑا مسلمان کسے بولتی؟ بڑے کا کھانے والا. چھوٹا مسلمان کسے بولتی؟ چھوٹے کا کھانے والا. غلط. مسلمان کوئی چھوٹا نہیں، مسلمان کوئی بڑا نہیں. ہاں مسلمان ایک پکا ہوتا ہے، مسلمان ایک کچا ہوتا ہے. پکے مسلمان حضرات صحابہ تھے، پکے مسلمان ابو بکر صدیق تھے، پکے مسلمان عمر فاروق تھے، پکے مسلمان علی مرتضیٰ تھے، پکے مسلمان بلال حبشی تھے، جن کے پیٹھ پر سلاخوں کو داغ دیا جاتا تب بھی ان کے ایمان میں رائی کے دانے کے برابر فرق نہ آتا، جن کے پیروں میں بیڑیاں ڈال کر گھسیٹا جاتا، جن کے پیروں پر رسیاں ڈال کر باندھا جاتا، اور جن کو گرم گرم ریت پر لٹا کر سزائیں اور تکلیفیں دی جاتی، جن کے پیٹ میں کھانے کے لیے کھانے نہیں ہوتے تھے، جن کے پاس پہننے کے لیے کپڑے نہیں ہوتے تھے، جن کی زندگی فاقوں پر گزر رہی تھی، لیکن اس کے باوجود ایمان ایسا بنایا تھا کہ ان کو نہ غریبی میں بھی کوئی شک و شبہ پیدا ہوتا تھا، نہ تکلیف میں بھی کوئی شک و شبہ پیدا ہوتا تھا، بلکہ وہ ہر حال میں ایک اللہ پر ایمان لاتے تھے. پیٹ بھرا ہے تب بھی اللہ پر ویسا ہی ایمان ہے، پیٹ خالی ہے تب بھی اللہ پر ویسا ہی ایمان موجود ہے. گھر میں فاقہ ہے تب بھی اللہ پر وہی ایمان ہے، گھر میں کھانے کے لیے کھانا ہے تب بھی اللہ پر وہی ایمان ہے. بن دیکھی چیزوں کو ماننا، وہ بھی پورے یقین کے ساتھ ماننا. اللہ کو ہم نے دیکھا نہیں لیکن ماننا پڑے گا. اللہ ہے ساری دنیا کا نظام چلانے والا، اللہ ہے ساری دنیا کو کھلانے والا، اللہ ہے ساری دنیا کو پلانے والا، اللہ ہے ساری دنیا کو موت و حیات دینے والا، اللہ ہے ساری دنیا کی مخلوق کو نفع نقصان پہنچانے والا، اللہ ہے ساری دنیا کو صحت اور شفا دینے والا، اللہ ہے ساری دنیا کو عزت اور ذلت پہنچانے والا. ایک اللہ ہے، اسی کے ماننے کا نام ایمان ہے. جنت کو ہم نے دیکھا نہیں لیکن ماننا پڑے گا کہ نیک اعمال کر کے جانے والوں کے لیے اللہ نے ایک جنت بنائی ہے. وہ جنت کیسی ہے جس کے بارے میں حدیث میں آقا نے فرمایا ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ایک جنت جو مومن کو دی جائے گی، ایک جنت جو متقی کے لیے بنائی گئی ہے، ایک جنت جو فرمانبرداروں کے لیے بنائی گئی ہے. وہ جنت کیسی ہے؟ جس کے بارے میں آج تک کسی آنکھوں نے دیکھا نہیں، جس کے بارے میں آج تک کسی کان نے سنا نہیں، جس کے بارے میں آج تک کسی کے دل میں خیال گزرا نہیں. ایسی جنت اللہ پاک نے کس کے لیے تیار کیا؟ اعدت للمتقین، متقیوں کے لیے تیار کیا. کیا الفاظ استعمال کر رہے اللہ؟ متقیوں کے لیے تیار کیا. نمازی کا ذکر نہیں، متقی کا ذکر. تو میرے بھائیوں، جب جنت کا تذکرہ آتا ہے اللہ متقی کا ذکر فرماتے ہیں، جب ہدایت کا تذکرہ آتا ہے اللہ متقی کا لفظ استعمال کرتے ہیں، جب روزے کا تذکرہ آتا ہے اللہ متقی کا لفظ استعمال کرتے ہیں، تو پھر ہم سب کے اندر بھی متقی بننے کا شوق پیدا ہونا چاہیے. انجینئر صاحب کو ایک مہینے کی تنخواہ 1 لاکھ. سامنے والا سنتے ہی میرے بیٹے کو بھی انجینئر بنا. تنخواہ سنیا، خواہش کیا آگی؟ انجینئر. مسجد میں امام صاحب نے نماز پڑھا 300، ان کی تنخواہ معلوم مہینے کو 8000. توبہ توبہ استغفر اللہ. میں ہمارے بیٹے کو ہرگز مولوی صاحب نہیں بناتا. میں میرے بیٹے کو امام نہیں بناتا. کیوں؟ مہینے کو 8000 نہیں بنا. دیکھو، جب چیز بڑی بتائی جاتی ہے تو اس کا شوق دل میں پیدا ہوتا ہے. اللہ جنت کا وعدہ متقیوں کے لیے فرما رہے ہیں اور متقی بننے کا ایک کورس بھی بتا رہے ہیں. وہ کورس کیا ہے؟
ایمان کو پیدا کرنا، اپنے ایمان کو بنانا. کیسا ایمان؟ جیسا ابو بکر کا ایمان تھا. کیسا ایمان؟ جیسا عمر فاروق کا ایمان تھا. کیسا ایمان؟ جیسے بلال حبشی کا ایمان تھا. کیسا ایمان؟ جیسے ابو ذر غفاری کا ایمان تھا. کیسا ایمان؟ جیسے امی عائشہ کا ایمان تھا. کیسا ایمان؟ جیسے حضرت سمیہ کا ایمان تھا. کیسا ایمان؟ جیسے حضرت صفیہ کا ایمان تھا. یہ وہ مرد صحابہ تھے، یہ وہ عورت صحابیات تھی جنہوں نے اپنی زندگی کو داؤ پر لگا دیا، اپنی جان کو نچھاور کرنا پسند کیا، لیکن ایمان کا سودا کرنا کبھی پسند نہیں کیا. آج مجھے اور آپ کو اللہ حفاظت فرمائے، چھوٹے چھوٹے معاملات میں ہمارا ایمان پھسپھسا ہو جاتا ہے، ڈگمگانے لگتا ہے، یقین میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے. گھر میں بیماری آئی، یقین میں کمزوری آ گئی. گھر میں حالات آئے، یقین میں بگاڑ پیدا ہو گیا. آزمائشوں میں کھڑا ہونا یہ مومنین کی صفت ہے. آزمائشیں کس کے اوپر نہیں آتی؟ آزمائشیں نبیوں پر آتی ہے، آزمائشیں صحابہ پر آتی ہے، آزمائشیں اولیاء پر آتی ہے، آزمائشیں نیک بندوں پر آتی ہے، آزمائشیں بڑے بڑے اللہ کے بزرگان دین، اللہ کے نیک برگزیدہ بندے گزرے، ان کے اوپر آزمائشیں آتی ہے. ڈھیل تو اللہ گنہگاروں کو دیتے ہیں، غیروں کو اللہ نے حکومتیں دے کے بٹھائی ہے، اپنوں کو اللہ آزمائش میں ڈال کر یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ اس کا ایمان کتنا بنا ہے. تو متقی بننے کا پہلا کام اللہ پر 100% ایمان لانا. اچھا ایمان لے کر آ گئے، کلمہ ہم نے پڑھ لیا، جنت کو ہم نے مان لیا، جہنم کو ہم نے مان لیا، اللہ کے نبی کو ہم نے مان لیا، فرشتوں کو ہم نے مان لیا، قبر کے عذاب کو ہم نے مان لیا، تو کیا متقی بن گئے؟ نہیں. متقی بننے کے لیے اس کے ساتھ دوسرا کام بھی ہے، الذین یقیمون الصلاۃ. متقیوں کا دوسرا کام یہ ہے کہ وہ نماز کو قائم کرتے ہوئے زندگی گزارتے ہیں. ان کی زندگی نماز سے خالی نہیں ہوتی، ان کی زندگی سجدوں سے خالی نہیں ہوتی، ان کی زندگی اللہ کی عبادت سے خالی نہیں ہوتی. ایک انسان مومن ہو اور نماز اس کی زندگی سے خالی ہو، ایسا نہیں ہو سکتا. ایک انسان متقی بھی بننے کا ارادہ رکھتا ہو اور نماز کی پابندی نہ کرے، ایسا نہیں ہو سکتا. مسلمان ہوگا، نمازی بھی ہوگا. متقی بننا ہے تو نماز کو زندگی سے جوڑ کے چلنا پڑے گا. کب نماز پڑھنا؟ صحت کی حالت میں. کب نماز پڑھنا؟ بیماری کی حالت میں. کب نماز پڑھنا؟ رمضان کے مہینے میں. کب نماز پڑھنا؟ رمضان کے گزرنے کے بعد بھی نماز پڑھنا. کب نماز پڑھنا؟ جوانی میں بھی پڑھنا. کب نماز پڑھنا؟ بڑھاپے میں بھی نماز پڑھنا. کب نماز پڑھنا؟ مقیم ہو کر بھی نماز پڑھنا. کب نماز پڑھنا؟ مسافر کی حالت میں رہ کر بھی نماز کی پابندی کرنا. ایک بھی ایسا نہیں بتا سکتے کہ نبی نے پوری زندگی میں ایک نماز چھوڑی ہو. نماز نبیوں پر فرض، نماز صحابہ پر فرض، نماز اولیاء پر فرض، نماز محدثین پر فرض، نماز مفسرین کے اوپر فرض، نماز اولیاء کے اوپر فرض، نماز محدثین کے اوپر فرض، نماز عام مومنین کے اوپر بھی فرض ہے. نماز کسی کو معاف نہیں. جو یہ کہتے ہیں کہ ہم دل کی نماز پڑھتے ہیں وہ امت کو دھوکہ دیتے ہیں. جب کھانا دل سے نہیں کھاتے، جب شادیاں دل سے نہیں کرتے، تو نماز کے مسئلے میں یہ کیوں بہکاتے ہو امت کو کہ ہم تو نماز دل سے پڑھنے والے ہیں. تو میرے بھائیوں، ایمان لانے کے بعد دوسرا کام متقی کا کیا ہے؟ نماز کی پابندی کرنا. یہ مہینہ آیا تو بہت سے بے نمازی بھی نمازی بن گئے. یہ مہینہ آیا بہت سے مسجدوں سے دور رہنے والے مسجدوں کے اندر آنے والے ہو گئے. ہوئے نہیں ہوئے؟ تعداد بڑی نہیں بڑی ہر مسجد
رمضان کے مہینے میں مسلموں کی تعداد بڑھ رہی ہے، رمضان کے مہینے میں نمازیوں کی تعداد بڑھ رہی ہے، اور رمضان ختم ہوتے ہی مسلموں کی تعداد بھی ختم ہو رہی ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ نماز پڑھنے کا جو جذبہ ہے وہ رمضان کی برکت سے ہے، رمضان گیا وہ جذبہ بھی گیا۔ تو ہم اور آپ رمضان کے سہارے سے مسلمان ہیں، رمضان کے سہارے سے نمازی ہیں، رمضان کے بہانے سے سجدے ہو رہے ہیں، رمضان کے طفیل میں مسجد کا رمضان کے طفیل میں مسجد کی جگہ میں بیٹھنا نصیب ہو رہا ہے۔ تو میرے بھائیو، اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم تو خود کے پیر پر کھڑے ہونے کی طاقت نہیں رکھتے، دوسروں کے سہارے سے چلتے ہیں۔ ایک ہے آدمی کا اپنے پیروں کی طاقت سے چلنا، ایک ہے دوسروں کے سہارے سے چلنا۔ اللہ کے ولی اور متقی لوگ اپنے ایمان کے طاقت سے نماز پڑھتے ہیں، اور ہم جیسے گنہگار، آپ جیسے گنہگار رمضان کے بہانے سے نماز پڑھتے ہیں تو ہم بیمار ہیں، اور یہ متقی لوگ صحت مند ہیں ایمان کے معاملے میں۔ ہمیں اپنے طاقت پر نماز پڑھنا ابھی تک آیا نہیں۔ الذین یقیمون الصلاۃ، نماز کو قائم کرنا، اور یہ نماز ہماری زندگی کا حصہ ہے۔ یہ نماز رمضان کا حصہ نہیں ہے، یہ نماز جمعے کا حصہ نہیں ہے، یہ نماز زندگی کا حصہ ہے۔ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، میرا جینا، میرا مرنا، میرا اٹھنا، میرا بیٹھنا سب اللہ کے لیے ہے۔ تو میں رمضان میں بھی وہی مسلمان رہوں گا، رمضان کے جانے کے بعد بھی وہی مسلمان رہوں گا، رمضان میں بھی وہی نماز کی پابندی کروں گا، رمضان کے جانے کے بعد بھی وہی نماز کی پابندی کروں گا۔ رمضان میں جیسے گناہ سے بچ رہا تھا، رمضان کے جانے کے بعد بھی ویسے ہی گناہ سے بچوں گا۔ تب مانیں گے کہ ہم متقی بنے، ورنہ تو رمضان کے جانے کے بعد اگر ہمارے جذبات ٹھنڈے ہو گئے تو اس کا مطلب ہم تو رمضان کے بہانے سے گاڑی چلا رہے تھے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اپنی زندگی کو متقی بنانے کے لیے دو کاموں کے ساتھ ساتھ ایک اور کام ہے کہ شریعت میں سب سے زیادہ جہاں بھی اللہ نے نیک کام کا حکم دیا ہے، صرف نماز پڑھو، نیک اعمال کرو، اتنا نہیں کہا، بلکہ نیک کاموں میں جلدی کرو۔ نیک کاموں میں کیا کرو؟ جلدی کرو۔ وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ۔ اللہ اس آیت میں فرماتے ہیں کہ اللہ کی مغفرت کی طرف دوڑ لگاؤ، جلدی کرو، ریس لگاؤ۔ ایک ہے آدمی کا چل کر جانا، ایک ہے آدمی کا بھاگ کر جانا۔ اللہ کہتے ہیں دین کے کاموں میں چل کر نہیں، بھاگ کر جاؤ، دوڑ کے جاؤ۔ اللہ کی مغفرت کو حاصل کرنے کے لیے چل کر نہیں بلکہ دوڑ کر جاؤ۔ قرآن تو یہ کہتا ہے کہ دین کے کاموں میں مغفرت کو حاصل کرنے کے لیے دوڑ لگاؤ، اور ہمارا اور آپ کا حال یہ ہے کہ ہم قدم اٹھانے کے لیے 10 بار سوچتے ہیں، چوکی نکو، پاؤں اٹھو کی نکو، 4 قدم جا کر بھی سوچنے میں پڑتے ہیں، مسجد کو چوکی نہیں، ذرا بدل کو دوسری جگہ جاؤں۔ یہ ہمارا ہی حال ہے۔ فاستبقوا الخیرات، خیر کے کاموں میں آگے بڑھو۔ کیوں کہا؟ نیک اعمال میں جلدی کا حکم شریعت نے کیوں دیا؟ حضرات علماء فرماتے ہیں کہ ہر ایک انسان کے ساتھ، ہر ایک مسلمان کے ساتھ اللہ نے دنیا میں اس کا ایک دشمن بھی بنا کے بھیجا ہے۔ کون؟ شیطان۔
عدو مبین، یہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ اور شیطان کوئی جاہل نہیں ہے، وہ بہت بڑا چالاک ہے، وہ استاذ ہے، وہ بہت چالاک ہے، وہ تو ٹیچر ہے، ٹیچر۔ کسے کیسا بتانا سب کو سے معلوم ہے، وہ سارے ٹیکنکس کو جانتا ہے۔ شیطان جب بھی مسلمان کے دل میں نیک کام کرنے کا ارادہ پیدا ہوتا ہے تو وہ آ کر ڈائریکٹ یہ مشورہ نہیں دیتا کہ تو نماز نکو پڑھ، تم روزے مت رکھو، تم حج پر نہ جاؤ، تم نیک کام مت کرو۔ انکار کر کے نہیں کہتا کہ منع نہیں کرتا، دین کے کاموں سے نیک کاموں سے کیا نہیں کرتا شیطان؟ منع نہیں کرتا، بلکہ یہ پٹی پڑھاتا ہے۔ ایک آدمی نماز پڑھنے کا ارادہ کیا، بہت سارے ہمارے معاشرے میں، ہمارے پڑوس میں، ہمارے خاندان میں، ہمارے دوستوں میں ایسے لوگ ہیں جو ارادے تو کرتے ہیں اچھا بننے کے، جو جن کے اندر جذبہ تو ہے نیک بننے کا، لیکن وہ بنتے نہیں۔ کیوں؟ جذبہ سب کے اندر ہے، کوئی نہیں چاہتا کہ جہنم میں جاؤ، ہر آدمی کی خواہش کیا ہے؟ جنت میں جانا۔ ہر آدمی کی خواہش ہے کہ مرتے ہی مجھے کیا ملے؟ جنت ملے۔ ہر آدمی نیک بننا چاہتا ہے، لیکن بنتے بہت کم ہیں۔ کیوں؟ جب بھی کسی کے دل میں اچھا خیال پیدا ہوتا ہے، نماز کا خیال پیدا ہوتا ہے، روزے کا خیال پیدا ہوتا ہے، تو فوراً یجمان آنکھ کو بولتی نماز پڑھنا، پڑھو، نکو بولتا نہیں، آج نکو کل۔ مشورہ نماز نہ پڑھنے کا نہیں دیتا شیطان، مشورہ کیا دیتا ہے؟ اتنا جلدی کیا ہے؟ اب بھی جوانی، اب بھی بہت سے کامانی، ذرا وہ ساری ذمہ داریاں پوری ہو جائے، اس کے بعد بڑھاپے میں کیا کام رہتا بولو؟ ادھر سے بچے تم نہ گھر میں بیٹھنے دیتے نہیں، ادھر سے بیگم بھی گھر میں بیٹھنے دیتی نہیں، کیا کٹ 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 ہوئی تھی تمہاری، جاؤ کہ مسجد میں تسبیح لے بیٹھو، وہ عمر میں آپ کو بیٹھو گے تیجمان، جاؤ اب کمانے کا وقت میں یہاں بیٹھنے کے رہے تو دکان کیسے چلتی تمہاری؟ تم یہاں کو بیٹھ کر صدقہ کرنے کے رہے تو تمہارے بیوی بچہ کے بیٹا کیسا پلتی سو، تمہاری ذمہ داریاں کیسا پوری کرتی تمہیں، بچے کی شادی کرنا ہے یجمان، جاؤ جی پڑھو کرتے جاؤ جی۔ ایسی پٹی پڑھاتا انہیں لالی پت کے سرکار لے لے قومی چلے گیا۔ ارادہ ہوا تھا نماز پڑھنے کا، استاد آپ کو آج نہ کو کل جو بول کو گئی نا، وہ کل آتے ہی پھر آتی حضرت نماز پڑھنے آ رہی نہ کو آج کل، یہ آج کا کام کل، کل کا کام کل، کل کا کام کل، یہ کل 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 بول کر زندگی میں کل آتا نہیں، انہیں نمازی بنتا نہیں، سیدھا بھیجا کو خبر میں ڈھکل جاؤ کو، اسے بولتا ٹاٹا بائی بائی عشق، تو یہاں تک گھسیٹنے کے واسطے تجھے کل 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 بول کو یہاں تک لے لے گا۔ میرے بھائیوں، اس طرح شیطان ہر ایک کے پیچھے بہکانے کے لیے لگا ہوا ہے، ایک چوٹی کا زور لگا رہا ہے۔ قرآن کریم میں صاف اللہ فرماتے ہیں کہ لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، میں تو سیدھے راستے پر بیٹھا رہوں گا، ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ يَمِينِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، کہ میں سامنے سے آنے والوں کو، پیچھے سے آنے والوں کو، رائٹ سائڈ سے آنے والوں کو، لیفٹ سائڈ سے آنے والوں کو تیرے راستے سے ہٹاتا رہوں گا، اور کسی کو بھی تیرا شکر گزار بندہ بننے نہیں دوں گا۔ یاد دیکھو، اللہ شکر گزار بندہ بننے نہیں دوں گا، عبادت گزار بندہ نہیں بول رہی۔ شیطان کیا بول رہا؟ شیطان کیا بول رہا اللہ سے؟ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، تم کسی بھی انسان کو، بہت سے لوگوں کو تم شکر گزار نہیں پاؤ گے، وہ ناشکرے ہوں گے۔
اللہ نے جو نعمتیں مجھے اور آپ کو دی ہے، بے شمار نعمتوں سے اللہ نے مجھے اور آپ کو نوازا۔ میرے بھائیوں، یہ صحت کا ملنا، یہ جوانی کا ملنا، یہ آنکھوں میں دیکھنے کی طاقت کا ملنا، یہ کانوں میں سننے کی طاقت کا ملنا، یہ پیروں میں چلنے کی طاقت کا ملنا، یہ ہاتھوں میں پکڑنے کی کام کرنے کی طاقت کا ملنا، یہ سب کچھ اللہ کی نعمتیں ہیں۔ اللہ کی نعمتوں کو ہم گننا چاہیں تو گن نہیں سکتے۔ قرآن میں اللہ کیا فرماتے ہیں؟ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ تم اگر اللہ کی نعمت کو، اللہ یہاں بہت ساری نعمتوں کو کنفیوز نہیں کر رہے، نعمت اللہ، ایک نعمت کو گننا چاہو تو تم تب بھی نہیں گن سکتے۔ عربی میں بہت سی نعمتوں کے بارے میں ورڈ ہے نعم۔ ذرا بات غور سے سننا، اللہ یہ کہہ رہے ہیں کہ تم میری ایک نعمت کو گننا چاہو تو نہیں گن سکتے۔ بہت ساری نعمتوں کو کہاں گنو گے تم؟ ایک اللہ کی نعمت کو ہم نہیں گن سکتے پوری زندگی بیٹھ کر بھی۔ کیا مطلب اس کا؟ دیکھو، سانس یہ اللہ کی نعمت ہے، اللہ کی نعمت ہے نہیں؟ سانس یہ صرف اللہ کی ایک نعمت ہے۔ یہ سانس ہم پیدا ہونے سے لے کر آج تک روزانہ کتنی مرتبہ لیتے ہیں؟ آج تک کوئی گنا؟ پوری زندگی کا چھوڑو، ایک سال کا چھوڑو، ایک مہینے کا چھوڑو، ایک وارم کا چھوڑو، صبح سے لے کر اب تک ہم نے جو اللہ کی سانس کی نعمت ہے یہ ہم نے کتنی مرتبہ لی، کتنی مرتبہ چھوڑی؟ کیا کوئی اس کا حساب رکھتا ہے؟ یہ صرف ایک نعمت کا ذکر ہو رہا ہے۔ اللہ یہی فرماتے ہیں تم ایک نعمت کو بھی نہیں گن سکتے۔ اور اس میں علماء فرماتے ہیں سانس کا اندر سے باہر چھوڑنا ایک نعمت ہے، باہر کی سانس کو اندر لے رہے دوسری نعمت ہے۔ اندر کی سانس باہر آ گئے بھی بہت بڑی نعمت ہے، باہر کی ہوا کو اندر سانس کے ذریعے سے لینا یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے۔ اندر کی سانس باہر نہیں آئی تو بھی ڈیڈ باڈی، باہر کی سانس کو اندر لینے کی طاقت نہیں ہے تو بھی ڈیڈ باڈی۔ یہ ساری نعمتیں ہم نے کیوں دیا؟ شکر ادا کرنے کے لیے۔ شکر تین طرح کا ہوتا ہے، ایک ہے زبانی شکر، ایک ہے قلبی شکر، ایک ہے عملی شکر۔ شکر کتنی طرح کا ہوتا ہے؟ تین۔ زبانی شکر کیا؟ کوئی نعمت ملی، دولت ملی، پیسہ ملا، کھانا ملا، بریانی ملی، زبان سے بولتے ہیں اللہ تیرا شکر ہے، پیٹ بھر کے تو نے کھلایا۔ دعوت کھا کو کیا بولتی؟ اللہ کا شکر، الحمدللہ۔ یہ کون سا شکر ہوا؟ زبانی شکر ہوا، زبان سے شکر ادا کرتے ہیں۔ کوئی پیسہ ملا، اللہ کا فضل، اللہ کا شکر، پیسہ مل گیا۔ کھانا ملا، اللہ کا شکر، پانی ملا، اللہ کا شکر۔ یہ زبان کے شکر ادا کرنے کے تو ہم عادی ہو گئے، زبانی شکر کرنے والے تو ہم بن گئے۔ دل کا شکر ہے، بیمار ہوا تھا، ہاسپٹل میں جب ایڈمٹ ہوا، مہینہ نہیں 6 مہینے تک ایڈمٹ تھا، پھر اللہ نے صحت دی، ڈسچارج ہوا، گھر کو آیا، اب دل سے شکر ادا کر رہا۔ اللہ موت کے منہ میں جا کر واپس آ گیا۔ بھائی کہاں جا کر واپس آیا؟ موت کے منہ میں جا کر واپس آیا۔ تیرا شکر ہے، دل سے شکر ادا کرتا۔ صرف یہ 2 شکر نہیں ہے، تیسرا شکر بھی ہے، وہ ہے عملی شکر۔ عملی شکر کیا؟ اللہ نے جو صحت دی، یہ صحت اللہ کی فرما برداری میں لگانا، اللہ نے آنکھوں میں دیکھنے کی طاقت دی، یہ نیک کاموں میں لگانا، اللہ نے کان میں سننے کی طاقت دی، یہ اللہ کے حکموں پر لگانا، اللہ نے پیروں میں چلنے کی طاقت دی، یہ اللہ کے دین کے کاموں میں لگانا۔ اللہ نے سر کے بال سے لے کر پیر کے ناخن تک جو کچھ بھی نعمتیں دی ہے، اس کے 2 آپشن ہیں، 2 راستے ہیں۔ ایک ہے اللہ کی فرما برداری میں لگانا، اور دوسرا ہے اللہ کی نافرمانی کے کاموں میں لگانا۔ یہاں ذرا بات غور سے سننا،
رہی ہو، دعاؤں میں لگ رہی ہو، عبادت میں لگ رہی ہو، تلاوت میں لگ رہی ہو، ایسے بہت کم ملیں گے۔ ہاں، صبح اٹھنے سے لے کر رات میں سونے تک ان کی پوری آنکھوں کی نعمت، کانوں کی نعمت، آنکھوں کی طاقت، پیروں کی طاقت، دل کی طاقت، دماغ کی طاقت، زبان کی طاقت، جوانی کی طاقت، سب کچھ دنیا پہ لگایا، عیاشی میں لگایا، فحاشی میں لگایا، خواہشات پہ لگا لیا۔ مال دیا اللہ نے، مال اگر اللہ کے حکموں پر لگ رہا ہے یہ عملی شکر ہے، مال اگر خواہشات پہ لگ رہا ہے یہ ناشکری ہے۔ جوانی اگر اللہ کے حکموں پر لگ رہی ہے یہ عملی شکر ہے، جوانی اگر خواہشات پہ لگ رہی ہے تو ناشکری ہے۔ ہم اس معاملے میں شکر گزار ہیں یا ناشکرے ہیں، ہم ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں، ہم فیصلے لے سکتے ہیں۔ ایک آدمی کے پاس 100 روپے کی نوٹ ہے، کیا ہے بھائی؟ یہ 100 روپے کی نوٹ کو انہیں 2 کاموں میں استعمال کر سکتا ہے۔ کتنے کام میں؟ چاہے تو 100 روپے کی نوٹ لے جا کر شربت کی باٹل خرید کر شربت بھی پی سکتا، کولڈ ڈرنکس کی باٹل خرید کر کولڈ ڈرنکس بھی پی سکتا، چاہے تو یہ 100 روپے کی نوٹ کو لے جا کر شراب خانے میں ڈال کر شراب کی باٹل لے کر شراب بھی پی سکتا ہے۔ تو ایک ہی چیز 100 روپے، استعمال کرنے میں فرق ہے۔ اگر یہ 100 روپے دین کے کام میں استعمال ہوئے، 100 روپے اللہ کی مرضیات پہ استعمال ہوئے، 100 روپے ضرورت پہ استعمال ہوئے تو یہ شکر ہے۔ اگر یہ 100 روپے گناہ کے کاموں میں استعمال ہوئے، اگر یہ 100 روپے خواہشات پہ لگے تو یہ ناشکری ہے۔ اللہ فرماتے ہیں عملی شکر کے معاملے میں وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، بہت کم بندے ہیں جو عملی شکر میں اترتے ہیں۔ کتنے ہم میں سے ہیں کہ ہماری پوری اللہ کی دی ہوئی طاقت کو ہم نے اللہ کے نافرمانوں میں لگا لیا۔ بھائیو، یہ رمضان کا مہینہ ہے، توبہ کا مہینہ ہے، یہ رمضان کا مہینہ ہے زندگیوں کے بدلنے کا مہینہ ہے، یہ رمضان کا مہینہ ہے ہمارے اندر کے غلط جذبات کو نکال کر اچھے جذبات کو پیدا کرنے کا مہینہ۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا اللہ نے نیک کاموں کا حکم دیا تو ساتھ ساتھ یہ بھی کہا نیک کام جلدی کرو، پیچھے شیطان پڑا ہوا ہے۔ ہر ایک کے ساتھ اللہ نے بیماری لگا رکھی ہے، ہر ایک کے ساتھ اللہ نے بڑھاپا لگا رکھا ہے، ہر ایک کے ساتھ اللہ نے پریشانیاں لگا کے رکھی ہے۔ لگا کے رکھی نہیں رکھی؟ آج جوان ہے تو پوری زندگی جوانی نہیں رہتی، آج مال ہے تو ہمیشہ مالدار نہیں رہتے، ایک وقت آئے گا مالدار فقیر بن جاتا ہے، کروڑ پتی بن جاتا ہے، ایک وقت آئے گا جوان بوڑھا بن جاتا ہے۔ تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں بڑھاپا آنے سے پہلے جوانی کی زندگی کو غنیمت جان کر عبادت میں لگا لو، فقیری آنے سے پہلے مالداری کو دین کے کاموں میں لگا کر جنت کما لو۔ اللہ کے رسول نے یہ باتیں صرف زبان سے نہیں بتائی، پریکٹیکلی کر کے دکھایا کیسا جذبہ تھا۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی مسجد نبوی میں۔ جب اللہ کے رسول نے نماز پڑھائی تو سلام پھیرا، سلام پھیرتے ہی فوراً اٹھ کر حجرات میں اپنی بیویوں کے کسی کمرے میں چلے گئے۔ حضرات صحابہ کی صفیں بیٹھی ہوئی ہے، حضرات صحابہ موجود ہیں، لیکن حضرات صحابہ کے بیٹھے ہونے کی حالت میں اللہ کے رسول نے اٹھ کر فوراً گردنوں کو پھلاتے ہوئے تیزی کے ساتھ گھر میں گئے۔ اللہ کے رسول پریشان، صحابہ پریشان کہ حضور کبھی اٹھ کر ایسا نہیں جاتے تھے، آج کیا بات ہو گئی کہ اللہ کے رسول سلام پھیرتے اٹھ کے چلے گئے؟ کیا ہوا؟ کیا پریشانی ہوئی؟ کیا تکلیف ہوئی اللہ کے رسول کو؟ تھوڑی دیر میں دیکھا کہ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے۔ جب اللہ کے رسول واپس تشریف لائے پھر مصلی پر بیٹھا، دیکھا کہ صحابہ کے چہروں میں غم ہے، صحابہ
چہرے فکر مند ہیں، تو حضور پہچان لیے کہ میرے اٹھ کر جانے کی وجہ سے صحابہ سوچ رہے ہوں گے کہ میں کیوں اٹھ کر گیا. تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو میرے اٹھ کر جانے سے آپ کے دل میں یہ سوال آ رہا ہوگا کہ میں فوراً سلام پھیرتے اٹھ کر کیوں چلا گیا، حالانکہ روزانہ کا معمول سلام پھیرتے اٹھ کر جانے کا نہیں تھا. حضور کا اطمینان سے بیٹھتے تھے، دعا ہوتی تھی، صحابہ کو کچھ نصیحت کرنا ہوتا نصیحت کرتے، اس کے بعد اٹھ کر جاتے. لیکن آج فوراً اٹھ کر چلے گئے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصل میں جب میں نماز پڑھانے کے لیے رکعت باندھا تو نماز کے دوران مجھے یاد آیا کہ گھر میں سونا ہے، گولڈ. فوراً سلام پھیرتے ہی میں اس لیے گیا تاکہ وہ زیور کو اللہ کے راستے میں صدقہ خیرات کرنے میں تاخیر نہ ہو. کیا نہ ہو؟ تاخیر نہ ہو. ایسا مزاج تھا اللہ کے رسول کا کہ اتنی تاخیر کرنا بھی برداشت نہیں کیا کہ یہاں دعا وغیرہ سے فارغ ہو کر جا کر وہ زیورات خیرات کرتے. اتنی جلدی کیوں؟ زندگی کا بھروسہ نہیں. ہم ایک رمضان کی عبادت کر کے آئندہ رمضان کا انتظار کرتے ہیں. عبادت کرنے کے لیے کون سا انتظار کرتے ہیں؟ اور ایک رمضان آندے مسجد میں جاتا ہوں، اور ایک رمضان آندے اچھی عبادت کرتا ہوں. رمضان کا کسی بھروسہ عید تک بھی ہم میں سے کوئی رہے کہ نہ رہے. بہت سے خریداری کرنے والے خریداری میں لگے ہوئے ہیں، شاپنگ کرنے والے شاپنگ میں لگے ہوئے ہیں، عید کا سامان لانے والے عید کے سامان لانے میں لگے ہوئے ہیں. پتہ نہیں کہ کتنوں کے عید کے کپڑے گھر کو آ بھی گئے ہوں گے، مگر عید کا چاند دیکھنے سے پہلے اللہ نے ان کے لیے مقدر میں موت کے فیصلے کیے ہوں. اس لیے میرے بھائیوں ہمیں اس زندگی کو بنانے کے لیے اللہ اس رمضان کے مہینے دیتا ہے. ہمیں اس رمضان کے مہینے میں زندگیوں کو بنانے کے فیصلے کرنا چاہیے. ہماری زندگی ایسی ہو کہ ہمارے پورے کے پورے دن ہر ایک لمحہ زندگی کا عبادت سے خالی نہ ہو، اللہ کے ذکر سے خالی نہ ہو. اسی کو متقی کہتے ہیں. متقی لوگ زندگی بھر عبادت میں گزارتے ہیں، متقی لوگ سال بھر عبادت میں گزارتے ہیں، متقی لوگ روزانہ اللہ کی یاد میں گزارتے ہیں. متقی کی ہر صبح اللہ کی عبادت میں ہوتی ہے، متقیوں کی ہر رات اللہ کی عبادت میں ہوتی ہے. ان کا کوئی دن عبادت سے خالی نہیں ہوتا، کوئی صبح عبادت سے خالی نہیں ہوتی، کوئی رات عبادت سے خالی نہیں ہوتی. تو ہم سب مل کر کے ارادے کریں کہ اس رمضان میں اللہ نے جو کچھ ہمیں عبادت کرنے کی توفیق دی ہے انشاءاللہ ہم ان عبادتوں کو رمضان کے بعد بھی باقی رکھیں گے. ہم رمضانی مسلمان نہیں، ہم 24 گھنٹے کے مسلمان ہیں. ہمیں 24 گھنٹے اللہ کی عبادت اور اطاعت والی زندگی گزارنے کے لیے یہ ٹریننگ کا مہینہ ہے. اللہ نے یہاں ٹریننگ دے دیا کہ دیکھو پوری زندگی آپ کو ایسے ہی رہنا ہے. اس مسجد کو پوری زندگی پورا سال ایسے ہی آباد رکھنا ہے. یہ مصلی، یہ منبر و محراب ترستے ہیں نمازیوں کے لیے، سجدوں کے لیے ترستے ہیں. تو میرے بھائیوں ہماری زندگی عبادتوں میں گزارنے کی بجائے گناہوں میں زندگی گزرتی ہے. آج کا ماحول فتنوں کا ماحول، آج کا ماحول بے حیائی کا ماحول، آج کا ماحول نافرمانیوں کا ماحول. ایسے ماحول میں پھنس کر ہمارے ایمان کو کمزور کر کے ہم اللہ سے دور ہو کر ہم جہنم کے قریب ہوتے چلے جاتے ہیں. اس لیے میرے بھائیوں ارادے کریں کہ یہ توبہ کیا کی رات ہے. اس رات میں اللہ کے دربار میں توبہ کر کے اٹھیں گے اور اس رمضان کے مہینے میں ہم سچی پکی توبہ کر کے اللہ کو منا کر اپنی زندگیوں کو بدلنے کے فیصلے کریں گے انشاءاللہ. ہاں تو یہ مہینے ہمیں زندگیوں کے بدلانے کے لیے اللہ پاک نے دیا ہے. اللہ ہمیں زندگیوں کو بدلا کر ہماری موت تک اللہ ہمیں دین پر باقی رکھے، موت تک اللہ ہمیں عبادت کا یہ جذبہ باقی رکھے، موت تک اللہ ہمیں اپنا یہ خوف باقی رکھے، جو خوف جو ڈر رمضان کے مہینے میں ہمارے اندر پیدا ہوا ہے.
کیسا ڈر آتا ہے رمضان میں. روزے کی حالت ہے، گلا سوکھا ہوا ہے، پانی سامنے رکھا ہوا ہے، کمرہ بند ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، لیکن پھر بھی کسی کی مجال نہیں کہ اپنا ہاتھ اٹھا کر باٹل کو لگائے اور باٹل کا پانی پی کر اپنی پیاس بجھائے. کوئی ہے کرنے والا روزی کی حالت میں؟ نہیں کرتے نا. کیوں نہیں کرتے؟ کیوں نہیں کرتے؟ کیوں نہیں کرتے؟ پڑوسی دیکھ رہے ہیں. کیوں نہیں کرتے؟ امی دیکھ رہے ہیں. کیوں نہیں کرتے؟ ابو دیکھ لیں گے تو ماریں گے. کیوں نہیں کرتے؟ اللہ دیکھ رہے ہیں. کس کے ڈر سے ہم بچ رہے ہیں پانی سے؟ اللہ کے ڈر سے. تو کیا رمضان کے بعد اللہ دیکھنا چھوڑ دیں گے؟ رمضان کے بعد اللہ دیکھنا چھوڑ دیں گے؟ جو اللہ رمضان میں ہماری زندگی کو دیکھ رہا ہے وہ اللہ رمضان کے بعد بھی ہماری زندگی دیکھتا ہے. تو مسلمان مسجد کا مسلمان نہیں، مسلمان دکان میں بھی مسلمان ہے، مسلمان گھر میں بھی مسلمان ہے، مسلمان شادی میں بھی مسلمان ہے، مسلمان جنازے میں مسلمان ہے. مسلمان ہر جگہ کا مسلمان ہوتا ہے. اس کی زندگی میں ہر جگہ اللہ کا خوف ہونا چاہیے. یہ سبق رمضان ہمیں دے کے جا رہا ہے. اللہ کرے یہ سبق ہمیں آئندہ رمضان تک یاد رہے. وما علینا الا البلاغ. اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. رمضان کے جتنے دن باقی ہیں ان دنوں کو اللہ ہمیں زیادہ سے زیادہ عبادتوں میں لگا کر گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. ہر طرح کی کاہلی سے، سستی سے، لاپرواہی سے اللہ ہم تمام کی حفاظت فرمائے. اب تک جو عبادتیں ہم سے ہو گئی ہے ٹوٹی پھوٹی، چاہے وہ روزے ہو، سحری ہو، افطاری ہو، تراویح ہو، اعتکاف ہو، قرآن کی تلاوت ہو، تہجد ہو، زکات ہو، صدقے خیرات ہو، اللہ اپنے شایان شان اس کا بدلہ ہمیں دنیا میں بھی عطا فرمائے، آخرت میں بھی عطا فرمائے. اللہ ہم سب کو اللہ اس رمضان میں مغفرت کی بخشش کے فیصلے فرمائے. اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اصل میں یہ راتیں آتی ہے عبادت کے لیے، بس ایک تسلی کے لیے اور ایک ہمارے دلوں میں ترغیب کے لیے. یہ علماء کے بیانات وغیرہ رکھنے کا نظام ہے، ورنہ تو یہ رات انفرادی عبادتوں میں گزار کر، دعاؤں میں گزار کر، توبہ میں گزار کر اللہ کو منانے کی راتیں ہیں. اللہ ہمیں ان راتوں میں ہر طرح کی خرافات اور بیکار کے کاموں میں لگ کر اس رات کی گھڑیوں کو گزارنے سے حفاظت فرمائے. اللہ اس رات کے ایک ایک لمحے کو اللہ ہمیں عبادت میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. شب قدر کی عبادت اللہ مجھے اور آپ کو نصیب فرمائے. اللهم صل على سيدنا شفيعنا حبيبنا مولانا محمد وبارك وسلم يا أحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا ذا القوة المتين يا راحم المساكين يا عزيز يا غفار يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا حنان يا منان يا بديع السماوات والأرض أنت ولينا في الدنيا والآخرة. توفنا مسلما وألحقنا بالصالحين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم ارحمنا يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدنيا والآخرة. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم اجعلنا من الراشدين. اللهم اجعلنا من الذاكرين. اللهم اجعلنا
اے اللہ ہم خطا کار ہیں، اے اللہ ہم سیاہکار ہیں، اے اللہ ہم تمام کی زندگی بھر کے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ خطاؤں کو درگزر فرما، اے اللہ جانے انجانے میں چھوٹے بڑے بہت سارے گناہ ہم سے ہو گئے ہیں، اے اللہ جسم کا رواں رواں گناہوں سے گندا ہو چکا ہے، اے اللہ جسم کا رواں رواں گناہوں سے گندا ہو چکا ہے، اے اللہ گناہ کی نحوست سے دل سیاہ ہو چکے ہیں، گناہ کی نحوست سے دل سخت ہو چکے ہیں، گناہ کی نحوست سے اے اللہ دل ہمارے پتھر سے زیادہ سخت ہو چکے ہیں، اے اللہ نہ قرآن کا اثر ہوتا ہے، نہ اذانوں کا اثر ہوتا ہے، نہ نمازوں کا اثر ہوتا ہے، نہ رمضان کا اثر ہوتا ہے، اے اللہ ہمیں معاف فرما، اے اللہ ہمیں معاف فرما، اے اللہ معافی کی راتیں چل رہی ہے، اے اللہ بخشش کا مہینہ چل رہا ہے، اے اللہ ہم تمام کو معاف فرما، رمضان کی برکت سے ہم تمام کی گناہوں کو معاف فرما، اس رات کے طفیل میں ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ نافرمان ہے، اے اللہ نافرمان ہے، تیری نعمتیں کھائی ہے پھر بھی اے اللہ تیری نافرمانی کی زندگی گزاری ہے، اے اللہ جان جان کر بھی گناہ ہوئے ہیں، جانے میں بھی گناہ ہوئے ہیں، اے اللہ کبھی نفس نے بہکایا، اے اللہ کبھی ماحول کے بہکاوے میں پڑ گئے، اے اللہ کبھی تنہائی نے بہکایا، اے اللہ کبھی تنہائی نے بہکایا، اے اللہ کبھی شیطان نے ورغلایا، اے اللہ ہم تو نفس کے غلام بن کے زندگی گزار رہے ہیں، اے اللہ نفس کے اشاروں پر چلتے ہیں، اے اللہ نفس کے اشاروں پر ناچتے ہیں، اے اللہ نفس نے ہمیں پتہ نہیں کیا کیا گناہ کرائے، اے اللہ تیرے دربار میں ہاتھ اٹھا کر اقرار کرتے ہیں، اے اللہ تیرے دربار میں ہاتھ اٹھا کر اقرار کرتے ہیں، اے اللہ ہمیں نفس کی غلامی سے نکال دے، اے اللہ نفس کی غلامی سے نکال دے، اے اللہ تیری غلامی کی زندگی نصیب فرما، تیری نبی کی غلامی کی زندگی نصیب فرما، تیری شریعت والی غلامی کی زندگی نصیب فرما، اے اللہ نفس کی غلامی سے نکال دے، اے اللہ ہم نفس کے بندے نہیں ہیں، اے اللہ ہم تو آپ کے بندے ہیں، اے اللہ ہم نفس کے بندے نہیں ہیں، اے اللہ ہم تو آپ کے بندے ہیں، اے اللہ آپ کا سچا بندہ بن کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، اللہ رمضان کا مہینہ تھا نمازیں پڑھنا آسان ہو گیا، رمضان کا مہینہ تھا سجدے کرنا آسان ہو گیا، رمضان کا مہینہ تھا تراویح پڑھنا آسان ہو گیا، رمضان کے بہانے سے اے اللہ ہماری مسجدیں آباد ہو گئی، رمضان جا رہا ہے پتہ نہیں ہم میں سے کس کا کیا حال ہونے والا ہے، رمضان جا رہا ہے پتہ نہیں ہم میں سے کس کی زندگی سے نماز بھی چلی جائے گی، سجدے بھی چلے جائیں گے، تیرا ڈر بھی چلا جائے گا، تیرا خوف بھی نکل جائے گا، پھر ہم دوبارہ نفس کے بندے بن کے زندگی گزاریں گے، نفس کے غلام بن کے زندگی گزاریں گے، اے اللہ ہمیں معاف فرما، اے اللہ ہمیں معاف فرما، اے اللہ ہمیں معاف فرما، اے اللہ تیری عبادت والی زندگی نصیب فرما، بندگی والی زندگی نصیب فرما، اے اللہ تیری ایمان کا زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ایمان والی زندگی ایمان والی موت عطا فرما، کلمے والی زندگی کلمے والی موت عطا فرما، سجدے والی زندگی سجدے والی موت عطا فرما، اے اللہ دنیا بھگتے بھگتے مرنے سے حفاظت فرما، دنیا کے چکر لگاتے لگاتے مرنے سے حفاظت فرما، اے اللہ تیرا صحیح بندہ بن کر جینا آسان فرما، اے اللہ ایمان والی زندگی ایمان والی موت عطا فرما، عبادت والی زندگی عبادت والی موت عطا فرما، اے اللہ سجدے والی زندگی سجدے والی موت عطا فرما، اے پاک پروردگار ہمیں جو جس لئے سے پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو نجات عطا فرما، اے اللہ جو بیمار ہیں انہیں صحت تندرستی عطا فرما، جو مقروض ہیں قرض کی ادائیگی کے لیے راستے ہموار فرما، اے اللہ جو بے اولاد ہیں نیک صالح اولاد عطا فرما، اے اللہ جو بے روزگار ہے حلال پاکیزہ روزی نصیب فرما، اے اللہ جو ہم نے رمضان کی میں عبادتیں کی ہے، روزے رکھے، تراویح پڑھی، اعتکاف میں بیٹھنے والے اعتکاف میں بیٹھے ہوئے ہیں، اے اللہ تہجدیں پڑھی، قرآن کی تلاوت
تلاوت کی، اے اللہ اسے قبول فرما، اے اللہ اسے قبول فرما، اے اللہ اسے قبول فرما، ہماری نجات کا سامان بنا دے، اے اللہ اس کا بہترین بدلہ ہمیں عطا فرما، اے اللہ معافی چاہتے ہیں، رمضان کا جیسا حق ادا کرنا تھا ہم سے نہیں ہو سکا، روزوں کا جیسے حق ادا کرنا تھا ہم سے نہیں ہو سکا، تراویح جیسے اہتمام سے پڑھنا تھا ہم سے نہیں ہو سکا، عبادتیں جیسی کرنا تھا اے اللہ ہم سے نہیں ہو سکا، اے اللہ یقیناً کوتاہیاں ہوئی، غلطیاں ہوئی، لاپرواہی ہوئی، اے اللہ معاف فرما، اے اللہ محروم نہ فرما، اے اللہ محروم نہ فرما، اے اللہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں ایک ایک رات میں کئی کئی لاکھ بندوں کی مغفرت کے فیصلے ہوتے ہیں، جہنم سے چھٹکارے کے فیصلے ہوتے ہیں، اے اللہ ہمیں بھی تیرے رحمتوں کا حصہ نصیب فرما، مغفرت کے فیصلے میں ہمارا بھی حصہ نصیب فرما، اے اللہ ہمیں محروم نہ فرما، ہماری دنیا بھی بنا دے، ہماری آخرت بھی بنا دے، اے اللہ ہماری دنیا بھی سنوار دے، ہماری آخرت بھی سنوار دے، اے اللہ موت کی سختی سے ہماری حفاظت فرما، سکرات کی تکلیف سے ہماری حفاظت فرما، قبر کی تنگی سے ہماری حفاظت فرما، قبر کی وحشت سے ہماری حفاظت فرما، میدان حشر کی ذلت سے حفاظت فرما، اے اللہ دنیا میں اپنی ستاری کا معاملہ کیا ہے، اے اللہ کل حشر کا میدان ہوگا، نبیوں کی جماعت ہوگی، صحابہ کی جماعت ہوگی، اولیاء اللہ کی جماعت ہوگی، اے اللہ ہم جیسے گنہگاروں پر وہاں بھی ستاری کا معاملہ فرما، اے اللہ ہمارے گناہوں پر پردہ ڈال دے، اے اللہ گنہگاروں ہیں، اے اللہ گنہگار بندے ہیں، ہمارے گنہگار بندوں پر اے اللہ تیرا ستاری کا پردہ حشر کے میدان میں ڈال دے، ورنہ نبی دیکھیں گے ہم صورت دکھانے کے لائق نہیں ہوں گے، صحابہ ہماری زندگی دیکھیں گے اے اللہ ہم صورت دکھانے کے لائق نہیں ہوں گے، اے اللہ موت سے پہلے سچے پکی توبہ کی توفیق عطا فرما، اے اللہ موت سے پہلے سچے پکی توبہ کی توفیق عطا فرما، اے اللہ موت سے پہلے سچے پکی توبہ کی توفیق عطا فرما، الہ العالمین، اے اللہ اس مجمع میں جتنے بھی حضرات بیٹھے ہیں، جتنے نوجوان بیٹھے ہیں، جتنے بزرگ بیٹھے ہیں، جتنے معصوم بیٹھے ہیں، اے اللہ اس میں سے کوئی نہ کوئی تو کسی نہ کسی کی ادا تجھے پسند آئے گی، اے اللہ اس کی طفیل میں عشق کی دعا کو قبول فرما، اے اللہ اس پورے علاقے کو ہدایت سے مالا مال فرما، اے اللہ اس پورے علاقے کو بدعات سے صاف فرما، اس پورے علاقے کو خرافات سے صاف فرما، اس پورے علاقے کو اے اللہ تیرے نبی کے سچے عاشقین کے پیدا ہونے کے فیصلے فرما، تیرے نبی کے سچے غلام پیدا ہونے کے فیصلے فرما، اے اللہ ہر گھر گھر میں نماز کو زندہ فرما، سجدوں کو زندہ فرما، اے اللہ یہاں کے نوجوانوں کے جوانی کو قبول فرما، ان کے جذبات کو قبول فرما، اے اللہ غیب سے نصرتوں کی مدد کے فیصلے فرما، اے اللہ یہاں کے پورے علاقے کو اے اللہ ہدایت سے مالا مال فرما، ہدایت سے مالا مال فرما، اے اللہ جتنے بھی بدعات و خرافات ہیں تمام کے خاتمے کے فیصلے فرما، اے اللہ جو بھی دین کے کام کر رہے ہیں تمام کے اے اللہ دین کے کام کے کرنے کو قبول فرما، ان کے جان مال میں عزت آبرو میں برکتوں کے فیصلے فرما، اے اللہ ان کی نسلوں میں دین کے داعی پیدا فرما، اے اللہ یہاں کی نسلوں میں دین کے داعی پیدا فرما، اے اللہ ہم تمام کو اے اللہ بیماروں کو جو بھی ہے صحت تندرستی عطا فرما، جتنے مرحومین ہیں اللہ کی مغفرت کے فیصلے فرما، مرحومین کی قبروں کو نور سے منور فرما، جنت الفردوس میں جگہ نصیب فرما، اے اللہ جنت الفردوس میں جگہ نصیب فرما، جو مانگا وہ بھی عطا فرما، بہت کچھ مانگنے سے رہ گیا تو اپنے شاعر نشان عطا فرما، اس مختصر سی دعا کو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سکتے طفیل میں قبول منظور فرما، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك يا ارحم